اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تعویذ اور وظائف کے سب سے بڑے چینل میں خوش آمدید۔ میں آپ کا روحانی معالج ڈاکٹر محمد ارشد۔ آج میں جس تعویذ کے بارے میں آپ سے بات کرنے لگا ہوں وہ ہے روحانی عملیات میں تہلکہ مچا دینے والا نورانی تحفہ۔ یہ جو تعویذ ہے یہ ملٹی تعویذ ہے، یعنی کہ آپ کے بہت سے مسائل کو حل کرنے کے لیے یہ تعویذ جو ہے ترتیب دیا گیا ہے۔ انشاءاللہ جب آپ اس تعویذ کو لکھ کر اپنے پاس رکھیں گے تو اس کے فوائد جو ہیں وہ جب آپ سنیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہ تعویذ جو ہے اتنے فوائد کا حامل ہے۔ تو اس میں آپ نے لکھنا کیا ہے، کرنا کیا ہے، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے میں اس کے فوائد آپ کو گنوا دیتا ہوں کہ ایسے بہن بھائی جن کے کاروبار میں برکت نہیں ہے، بندش ہے اور کاروبار نہیں چلتا، جس کی وجہ سے وہ پریشان ہیں، تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے کاروبار جو ہے چاہے وہ کسی سحر جادو کی وجہ سے ہے، رکا ہوا ہے، یا کسی اور وجوہات کی وجہ سے ہے، تو انشاءاللہ ان کا کاروبار جو ہے وہ دوڑے گا۔ اس تعویذ کو آپ نے لکھنا ہے، لکھ کر اپنی دکان یا جہاں پہ آپ کاروبار کرتے ہیں چاہے جس کا بھی ہے وہاں پہ آپ نے اس کو محفوظ کر دینا ہے، لٹکا دینا ہے۔ اگر سحر اور جادو کی وجہ سے ہے تو آپ نے اس تعویذ کو لکھنا ہے اور پانی کے اندر گھول کر پورے جو ایریا، دکان ہے، فیکٹری ہے، جو بھی ہے، وہاں پہ آپ نے 7 روز اس کو چھڑکانا ہے، وہاں پہ پورے ایریے کے اندر۔ اگر کوئی مریض ہے جو سحر زدہ ہے تو اس کو آپ نے یہ نقش جو ہے بنا کر پلانا بھی ہے اور اس کو پہنانا بھی ہے۔ تو یہ نقش جو ہے 7 روز تک آپ نے اس مریض کو جو ہے وہ ڈیلی کی بنیاد پر پلانا ہے اور روزانہ آپ نے نیا تعویذ لکھنا ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی باری کا بخار ہے، باری کے بخار کے لیے اس نقش کو مریض کے دائیں بازو پر آپ نے باندھنا ہے، اور دوسری بار جو اگر بخار ہوتا ہے تو بائیں بازو پر باندھیں، تیسری بار اسی کو پھر دائیں بازو پر باندھیں۔ بفضل خدا انشاءاللہ اللہ کے حکم سے جیسے ہی بخار ختم ہو اس تعویذ کو اتار کر آپ نے پانی میں بہا دینا ہے۔ ناف ٹلنے پر اس نقش کو گلے کے اندر لٹکانا ہے اور اس طرح لٹکانا ہے کہ جو آپ کا ناف کا ایریا ہے وہاں پر تعویذ آ کر ٹچ کرے۔ آفات اور بلدیات اور حادثات سے حفاظت کے لیے دائیں بازو کے ساتھ آپ نے اس کو باندھنا ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کے یہ تمام جو معاملات ہیں وہ دور ہو جائیں گے۔ میں آپ کا روحانی معالج ڈاکٹر محمد ارشد۔ آپ نے اس تعویذ کو لکھنے کے لیے اور اجازت کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر دینا ہے، لائک کر دینا ہے۔ مزید اجازت کے لیے انتظار کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یقین جو ہے وہ شرط ہے۔ اب آپ نے اس تعویذ کو لکھنا کیسے ہے، اس کو لکھنے کے لیے آپ نے باوضو ہونا ہے، پاک صاف کپڑے پہننے ہیں۔ پاک صاف کپڑے پہننے کے بعد پھر آپ نے اس تعویذ کو کسی سفید کاغذ پر کالی سیاہی کی مدد سے یا زعفران کی مدد سے اس نقش کو آپ نے تحریر کرنا ہے۔ تحریر کرنے کے لیے آپ کیا کہیں گے، اس طرح کا آپ ایک بلاک پہلے بنا لیں گے۔ بلاک بنانے کے بعد ایک لائن آپ نے یہاں پہ لینی ہے، ایک آپ یہاں لے لیں گے۔ آپ کے پاس یہ 1 2 3 اوپر والے چھوٹے کھانے رکھنے ہیں، سینٹر بڑا کھانا رکھنا ہے، نیچے والا چھوٹا ہو جائے گا۔ پھر آپ نے اس طرح ایک لائن یہ لگانی، ایک لائن یہ لگا کے آپ کے پاس ایک کھانا یہ بن جائے گا، ایک یہ، ایک یہ، ایک، یعنی 3 اس طرح بنیں گے، اور اس لائن میں بھی 3 بن جائے گی، یہ بھی 3 3 کے حساب سے آپ کے کھانے بن جائیں گے۔ اس کے بعد اندر بھی آپ نے اسی طرح 3 کالم اور 3 رو کے حساب سے آپ نے 9 کھانے بنا لینے ہیں۔ اس کے بعد سب سے پہلے آپ نے جو ہے اپنا مقصد اپنے دماغ میں رکھنا ہے۔ اوپر سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے اس کارنر پر آ جانا ہے جو آپ کی اس پہ رائٹ سائڈ پہ ہوگا۔ سب سے پہلے جبرائیل لکھنا ہے، پھر میکائیل، پھر آپ نے اسرافیل لکھنا ہے، پھر عزرائیل۔ یہ لکھنے کے بعد پھر آپ نے اوپر آنا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پھر آپ نے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ یہ آپ کا جو ہے کمپلیٹ ہو جائے گا۔ نیچے آپ کا یہ والا حصہ آخری رہ جائے گا، الباسط یا معید الوہاب۔ یہ آپ نے لکھنے کے بعد پھر اپنا سینٹر والا کھانا بن جائے گا، 3 کالم 3 رو جو ہیں، اس میں سب سے پہلے آپ نے یہ والا حصہ کارنر لینا ہے، 8 لکھنا ہے، پھر آپ نے اس کو سینٹر والا فل کرنا ہے 5، پھر آپ نے اینڈ پہ یہ ہے نا یہ کارنر 2 کا کرنا ہے، پھر اس کے بعد آپ اوپر آ جائیں گے، یہ کارنر لینا ہے 6 لکھنا ہے، پھر یہ 4 لکھنا ہے، پھر یہ اوپر والا کارنر 3 ہو جائے گا، پھر یہ 7، پھر یہ آخری میں یہ اوپر 1 اور 9۔ یہ آپ کا تعویذ بن جائے گا۔ اس تعویذ کو آپ نے موم جامع کرنا ہے۔ موم جامع کرنے کے بعد
جو طریقہ ہم نے بتایا ہے اس طریقے کے مطابق اگر کاروبار کے لیے ہے تو اس جو ہم نے بتا دیا اس کو آپ نے دکان کے اندر یا فیکٹری کے اندر اس کو کہیں پہ ہینگ اپ کر دینا ہے۔ جادو ٹونا ہے اور کاروبار آپ کا بندھا ہوا ہے تو اس تعویذ کو آپ نے پانی کے اندر گھول کر اور اس کا جو ہے پانی چھڑکاؤ ہے وہ پورے آفس کے اندر یا دکان کے اندر کر لینا ہے۔ ڈیلی آپ نے نیا تعویذ تیار کرنا ہے، اسی طرح آپ نے 7 روز اس کو لازمی طور پہ کرنا ہے۔ اگر کوئی پیشنٹ ہے جو سیر جادو کی وجہ سے جکڑا ہوا ہے تو آپ نے اس کو کیا کرنا ہے، پلانا ہے، پانی کے اندر روزانہ لکھنا ہے اور 7 روز آپ نے مسلسل اسے پلانا ہے۔ اگر باری کا بخار ہے تو دائیں بازو کے ساتھ باندھنا ہے، پھر اگلے دن بائیں بازو کے ساتھ، پھر دائیں بازو کے ساتھ، پھر آپ نے اسے کھول کر نہر کے اندر بہا دینا ہے، پانی کے اندر، چلتے ہوئے پانی کے اندر، تو انشاءاللہ بخار نہیں ہوگا دوبارہ۔ سحر جادو سے انشاءاللہ آپ دور رہیں گے۔ اگر ناف کا ٹل گئی ہے، ناف کا مسئلہ ہے تو آپ نے گلے کے اندر لٹکانا ہے اور تعویذ اتنا لٹکانا ہے کہ ناف کے ساتھ آپ کا ٹچ کرے، تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ناف کا مسئلہ بھی آپ کا حل ہو جائے گا۔ اور انشاءاللہ آپ کے تمام مسائل کے حل کے لیے یہ بہت عمدہ تعویذ ہے۔ کچھ بہن بھائیوں نے ہمیں میسج کیا تھا کہ ہمارے معاملات کافی ہیں لیکن تعویذ اتنے لکھنے پڑتے ہیں، تو اللہ کے حکم سے یہ تعویذ وہ ہے جو کہ ہم نہیں بتاتے، اپنے پاس محفوظ رکھتے ہیں، لیکن آپ کے اصرار کرنے کی وجہ سے ہم نے یہ تحفہ جو ہے وہ آپ کو دے رہے ہیں۔ اس کو آپ لکھیے گا، استعمال کیجیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، لیکن اس کو لکھنے سے پہلے آپ نے اپنی حیثیت کے مطابق کوئی میٹھی چیز غریبوں میں تقسیم کر دینی ہے تاکہ اس کی زکوٰۃ کو ادا کر کے اس سے بھرپور فائدہ اٹھایا جا سکے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔